دونوں بھائی لشکر عمر بن سعد کو حکم دیتے ہیں، اے عمر بن سعد، ہم لوگ زینب کے بیٹے نہیں ہیں، ہم لوگ امام علی مقام کے بھانجے نہیں، بلکہ ہم لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رکھوالے ہیں، ہمیں ہلکے میں مت لینا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں واپس آتے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام سے عرض کرتی ہیں کہ اے بھائی حسین، ہم پر مشکلات کا وقت چل رہا ہے، مشکلوں نے ہم لوگوں کو چاروں طرفوں سے گھیر رکھا ہے، ہم مشکلوں میں چل رہے ہیں، ہم پر مشکلات کا وقت ہے، اس سے زیادہ کیا مشکل وقت ہوگا کہ دشمنان دین نے ہم پر پانی کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا کہ دشمنان دین، دشمن ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے میرے بھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کیوں نہ ہم کو صدقہ ادا کرنا چاہیے، کیوں نہ ہمیں صدقہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا مشکل وقت گزر جائے۔ حیرت کی بات تھی، امام علی مقام حیرت میں تھے کہ ہم پر کون سی مالیت ہے، کون سا مال ہم پر ہے جسے ہم صدقہ کریں، ایسا کون سا مال ہے جسے ہم صدقہ کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی سے عرض کرتی ہیں، اے میرے بھائی، میں جانتی ہوں کہ ہم پر مال و دولت نہیں، میں جانتی ہوں کہ ہم پر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں جانتی ہوں ہم پر کوئی مالی چیز نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک مال و دولت سے زیادہ قیمتی شے ہے، اور وہ شے کون سی ہے؟ امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ میرے پاس اون و محمد ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کا صدقہ ادا کروں، میں ان کو صدقہ کروں، اس سے ہمارا مشکل وقت گزر جائے گا انشاءاللہ۔ امام علی مقام نے جب اپنی بہن کی زبان سے اتنا سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ اشکبار ہو گئے۔ اے بہن، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ کیوں اپنے لختے جگر کو اپنے آپ سے جدا کر رہی ہو؟ کیوں اپنی مال و دولت کو اپنے آپ سے جدا کر رہی ہو؟ اپنی آنکھوں کے چین کو کیوں قربان ہونے کے لیے بھیج رہی ہو؟ اے میری بہن، ہوش میں تو ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بہن، میں یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے بھانجوں کو قربان کر دوں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کے لخت جگر کو اس کی ماں سے جدا کر دوں، میں نہیں چاہتا کہ میں تم سے تمہاری آنکھوں کے چین کو چھین لوں، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں اپنے بھانجوں کو قربان ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، میں خود قربان ہو جاؤں گا لیکن اپنے بھانجوں پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام کے قدموں میں گر جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں، اے میرے بھائی، میرے اس چھوٹے سے تحفے کو قبول فرما لیجئے تاکہ اس سے صدقہ ادا ہو جائے اور انشاءاللہ مشکل وقت ہم لوگوں سے دور ہو جائے گا۔ بھائی اور بہن میں یہ جد و بحث چل رہی ہے کہ بھائی، میں چاہتی ہوں کہ انہیں بھیج دیجئے، بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے بھانجوں کو قربان نہیں کر سکتا۔ تبھی اون و محمد رضی اللہ تعالی عنہما دونوں امام علی مقام کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور آپ بھی رونے لگتے ہیں اور اپنے ماما جان سے عرض کرتے ہیں، اے مامو جان، ہم لوگوں کو شہید ہونے کی اجازت دیجیے، ہمیں دین اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمانا ہے، ہمیں دین اسلام کو عروج پر لے جانا ہے اور ان ظالموں کو بتا دینا ہے کہ دین حق ہے تو اسلام ہے، ایک ہی دین ہے اس دنیا میں اور وہ دین اسلام ہے اور وہی حق ہے، اور ان لوگوں کو بتا دینا ہے کہ دین اسلام ہی حق دین ہے، اس دین پر جو چلے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا اور جو اس دین سے پھر جائے گا یقیناً وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اے امام علی مقام، اے مامو جان، ہم لوگوں کو میدان کربلا میں، میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے ہیں، لیکن بچوں کی سادگی کو دیکھ کر، حضرت زینب کے آنسوؤں کو دیکھ کر آپ سے رکا نہیں جاتا ہے۔ اون و محمد دونوں عرض کرتے ہیں، اے مامو جان، ہمیں ہلکے میں مت لیجئے، ہم دونوں کے دل شیر خدا کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم لوگوں کے بازوؤں میں شیر خدا کی طاقت ہے، ہم لوگوں کے سروں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھا ہے، ہم چھوٹے ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں، بزدل نہیں ہیں، اے مامو جان، ہم لوگوں کو بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے۔
بتائیے کیا حال ہوگا امام علی مقام کا جب اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے رہے ہوں گے۔ آپ جانتے تھے یقیناً جو وہاں جائے گا واپس نہیں آنے والا ہے، شہید ہو کر ہی واپس آئے گا، لیکن امام علی مقام جب اون و محمد اور اپنی بہن کے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں تو آپ سے نہیں روکا جاتا، آپ دونوں کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر تو کیا کہنا تھا، اون و محمد دونوں بچے سینہ تان کر عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت ملنے کے بعد دونوں بھائی عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عمر بن سعد کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دشمنان دین کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں، اے عمر بن سعد، تجھ میں اور تیرے لشکر میں اتنا دم نہیں ہے کہ تم میرے نانا جان کے، میرے ماموں جان کے دین کو اس دنیا سے مٹا سکے۔ تیرے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں، تیرے لشکر میں اتنی ہمت نہیں۔ اے لوگو، آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہوگا جب خانہ کعبہ کو ظالموں نے ڈھانے کی کوشش کی تھی، اللہ رب العزت نے ابابیل کے لشکر سے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس دین کی حفاظت میرا رب کرنے والا ہے۔ اے یزیدی لشکر، اے عمر بن سعد، تیرے لشکر میں اور تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو دین اسلام کو مٹا سکے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹوں کو اون و محمد کو میدان کربلا میں جانے سے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ بیٹا، جب تم عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے ہو تو یہ مت کہنا کہ میں زینب کا بیٹا ہوں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم امام علی مقام کے بھانجے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم امام علی مقام کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رکھوالے ہیں۔ دونوں بھائی لشکر عمر بن سعد کو حکم دیتے ہیں، اے عمر بن سعد، ہم لوگ زینب کے بیٹے نہیں ہیں، ہم لوگ امام علی مقام کے بھانجے نہیں، بلکہ ہم لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رکھوالے ہیں، ہمیں ہلکے میں مت لینا۔ عمر بن سعد جب دونوں بچوں کی دہاڑ کو دیکھتا ہے، جب دونوں بچوں کے حوصلے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اے بچوں، ابھی تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم میرے لشکر کو تباہ کر سکو، میرا بال باقا کر سکو، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، تمہارے اندر واقعی جنون ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے میرے لشکر میں شامل ہو۔ اور جب میدان کربلا میں اون و محمد کی تلواریں لہراتی ہیں تو ایسا لگتا تھا جیسے گاجر و مولی کٹ رہے ہوں، گاجر و مولی کی طرح کسی کی لاشیں گر رہی ہوں، کسی کی گردنیں قلم ہو رہی ہوں۔ امام علی مقام کے دونوں بھانجوں نے لشکر عمر بن سعد میں تہلکہ مچا رکھا تھا، لشکر یزیدی کو ہلا رکھا تھا، اور ہلاتے بھی کیسے نہیں، آپ کے ہاتھ میں شیر علی خدا کی طاقت تھی، آپ کے ساتھ مولا علی کائنات کی دعائیں تھیں، آپ کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ جب آپ کی تلوار چلتی تو ایسا لگتا تھا جیسے گاجر و مولی کٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، چھوٹے چھوٹے دو بچے، لگ بھگ 10 سال کی عمر کے دو بچے یزیدی لشکر میں عمر بن سعد کے لشکر میں گھس کر عمر بن سعد کے لشکر کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ قربان جائیے اون محمد کے حوصلے پر، کیا حوصلہ دیا ہے میرے رب نے، کتنا بلند حوصلہ بخشا ہے میرے رب نے اون محمد کو۔ قربان جائیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوصلے پر کہ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان کربلا میں لڑنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یقیناً آپ جانتی تھیں کہ میرے بیٹے شہید ہو کر آئیں گے، لیکن پھر بھی دل پر پتھر رکھتے ہوئے مصطفیٰ کریم کے دین کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں لڑنے کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ جب آپ دونوں اپنی تلواروں کو لہراتے ہیں تو لشکر یزیدی بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، لشکر یزیدی میں ایک سنسنی پیدا ہو جاتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے، اے میرے جان نثارو، اے مجھ پر جان کو قربان کرنے والو، ان دونوں کے حوصلے کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ آج رک جائیں گے، تھم جائیں گے، ان کو ختم کر پانا ممکن نہیں ہے، یقیناً یہ لوگ ایسے نہیں ختم ہو سکتے، ان پر ایک جٹ ہو کر حملہ کیا جائے۔ آپ اون محمد رضی اللہ تعالی عنہما دونوں یزیدی لشکر میں عمر بن سعد کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر،
بتائیے چھوٹے سے بچے، چھوٹے چھوٹے 2 بچے یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں، عمر بن سعد کے سامنے دہاڑتے ہیں اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اچانک سے ایک تیر چھوٹے بھائی کے سینے پہ آ کے لگ جاتا ہے اور ایک بھائی اس تیر کو نکالتا ہے، تبھی دشمنان دین پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں اور اس بھائی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ عمر بن سعد امام علی مقام کو للکارتا ہوا کہتا ہے، اے امام علی مقام، آؤ اور ان دونوں کی بھی لاش کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ دونوں کی لاش کو دیکھتی ہیں، آپ زارو قطار رونے لگتی ہیں، کیونکہ آپ ہی دونوں آپ کی آنکھوں کا چین تھے، آپ کے دل کا قرار تھے، روتی کیسے نہیں؟ کس طرح آپ کا دل بے چین نہیں ہوتا؟ دنیا ہی کی مثال لے لو نا، جب ہماری اولاد ہم سے جدا ہوتی ہے تو ہمارا دل کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کریں اور وہ ہم سے جدا ہو جائے تو کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اونو محمد، آپ کی جدائی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کیسے برداشت کرتی ہوں گی؟ لیکن آپ کے حوصلے پر قربان جائیے،